آج کے اس استحکام خاندان کی ورکشاپ میں اسی لیے ہم نے سب سے پہلے اپنا سیشن کا عنوان بنایا ہے کہ جس کا موضوع ہے عصر حاضر میں پیرنٹنگ، چیلنجز، رہنما اصول اور طریقے۔ یہ انشاءاللہ ورکشاپ کی صورت کے اندر ہمارا پہلا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس ورکشاپ کو کنڈکٹ کریں گے جناب محترم عظیم صدیقی صاحب۔ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس طریقے سے سینکڑوں مختلف ٹریننگز اساتذہ کے لیے، پرنسپلز کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، والدین اور نوجوانوں کے لیے یہ کرتے رہے ہیں۔ NLP کے پریکٹیشنر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف اداروں سے وابستہ رہے ہیں، جس میں اس وقت موجودہ ان کی جو کیفیت ہے وہی ہے ڈائریکٹر شعبہ تعلیم جماعت اسلامی صوبہ سندھ ہیں۔ اسی طرح سے ڈائریکٹر ایجوکیٹرز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ EDI اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح سے یہ GCT اور CERD کے جو ہے وہ پروگرام ڈائریکٹر رہے ہیں۔ میں اب اپنے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا محترم عظیم صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور آج کا جو موضوع ہے پیرنٹنگ کے تناظر میں اس پر جو ہے وہ کلام فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ کہ آپ نے ایک شعبہ تعلیم کے ادنا سے طالب علم کو اس کی علمی اور اس کی عملی جو تجربات ہیں وہ منتقل کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ اچھا، آغاز میں ہلکے پھلکے یعنی سوالات آپ مجھ سے آخر میں کر لیجیے گا، اور ابتدا میں آپ سے کچھ سوالات کر لیتا ہوں۔ کچھ پیپر بھی آپ کے پاس آ گیا، شاید اس میں آپ نے پڑھ بھی لیا، اور اس میں چھوڑ دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ بحیثیت والدہ یا والد یا سرپرست، آپ اگر مجھے بتائیں کہ بحیثیت والدین آپ کس قسم کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جو اس میں چیلنجز لکھے ہیں اس میں ایک چیلنج کا محترم برادر نے اضافہ کر دیا کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا، کیا یہاں موجود تمام افراد نے اس پرچے کا مطالعہ کر لیا ہے کیا؟ یس یا نو؟ اوکے۔ وقت کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا، اور کیا آپ تمام اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی والدین کی رائے ہے جو میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، یعنی راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، موبائل کا، سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، چڑچڑے پن کا شکار ہو چکے ہیں، پڑھائی ان کو عذاب لگتی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، بدتمیز، نفسیاتی مسائل، گھر میں جھگڑے پہلے سے زیادہ، بچوں میں فرسٹریشن، ماضی کے پڑھنے والے بچے نکمے ہو گئے، حد سے زیادہ بیرا روی، صحت کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے اس میں شاید کہیں میں نے آگے لکھا ہو کہ یہی ہمارے بچے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، شادی ہو گئی تو 3 ماہ کے بعد طلاق ہو گئی، 1 ماہ کے بعد گھر جا کے بیٹھ گئے، اور پچھلے 8-10 سال میں یہ ریشو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس وقت ایک المناک چیلنج ہے۔ اچھا، اب یہ تو چیلنجز ہیں، ہم اس چیلنجز کے اوپر بات کریں گے، اس کے حل پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس کے حل پہ بات کرنے سے پہلے میں نے کہا آغاز میں کچھ میرے سوال ہوں گے، آخر میں آپ لوگوں کے سوال ہوں گے۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ کسی بھی آسان سے کام کے بارے میں ذرا بتائیں، کوئی ایسا کام جو آپ کو بہت آسان لگتا ہو؟ کھانا کھانا بہت آسان لگتا ہے، تنقید کرنا بہت آسان لگتا ہے، اور آرام کرنا آسان لگتا ہے۔ بہنوں کو بھی اجازت ہے بولنے کی۔ میک اپ کرنا بڑا آسان لگتا ہے۔ اچھا، غیبت کرنا ٹھیک ہے، غیبت کرنا بڑا آسان لگتا ہے۔ اچھا، مردانہ کا کھانا پکانا آسان لگتا ہے، ہو سکتا ہے خواتین یہ کہنا چاہیں کہ کھانا پکانا آسان لگتا ہے، یس یا نو؟ ٹھیک ہے۔ میں پوچھوں حلیم بنانا زیادہ آسان لگتا ہے یا انڈا بوائل کرنا زیادہ آسان لگتا ہے؟ انڈا بوائل کرنا آسان لگتا ہے۔ اچھا، والدین جو کہتے ہیں وہ آپ نے بھی کم و بیش یہی کہا، کوئی اس سے ہٹ کے ہم نے اضافی بات نہیں کی۔ سادہ سا سوال میرا اگلا آپ سے یہ ہے کہ جو کام آپ کو آسان لگتا ہے کیا اس کا کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا وہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ جی، طریقہ ہوتا ہے۔ مطلب میں اگر آپ سے کہوں کہ 1 کپ چائے بنانی ہے تو 1 کپ چائے بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اگر بتا، مردوں میں بھی بتا سکتے ہیں، سب چائے بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ سبوں سے میری گزارش ہے چائے نہیں پیجیے گا
میں نے کہا 1 کپ چائے نا، آپ نے اس کی کوئی اسپیسیفیکیشنز نہیں بتائی نا کہ کتنا پانی کتنی چائے، تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ نے پانی بھی ڈرم بھر کے رکھ لیا اور وہ پتی بھی اٹھا کے ڈال دی. ٹھیک ہے، 1 کپ چائے بنانے کے لیے پانی کی کتنی مقدار لینی چاہیے؟ تقریباً آدھا گلاس یا 1 جگ. اس میں پتی کتنی ڈالنی چاہیے؟ ½ ٹی اسپون. اگر کسی کو ہلکی چائے پسند ہے، اگر کسی کو کڑک چائے پسند ہے تو 1 چمچ. اگر اس کے اندر میں 6 چمچ ڈال دوں وہ چائے کیسی ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اچھا، اس مثال کو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ 1 کپ چائے بنانی ہے اور ایسی بنانی ہے کہ ہم اس کو پئیں اور بڑا اچھا بھی لگے اور تھکن بھی دور ہو جائے. لیکن اسی میں اگر میں اور آپ 6 چمچ اور 7 چمچ اور 10 چمچ پتی ڈال دیں تو میں اور آپ سب مل کر یہ کہیں گے کہ ہاں یہ چائے جیسی چیز ضرور ہے لیکن یہ پینے کے قابل نہیں. اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ کیا تربیتی عمل میں ہم یہ کام تو نہیں کر رہے کہیں؟ ہم بچوں کی تربیت. اچھا، یہ میں آغاز میں بتا دوں کہ آپ سے میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا. ہم سب زندگی گزار چکے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں. ہم سب پڑھتے پڑھاتے رہے، لوگوں کو سنتے سناتے رہے، تو الحمدللہ ہم بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں. یہ سیشن آپ تصور کریں کہ یہ ایک تذکیری سیشن ہو رہا ہے. مطلب میری اوقات نہیں کہ میں کچھ سکھاؤں بتاؤں. ہم یہ ایک تذکیری سیشن سے گزر رہے ہیں اور ہر لمحہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے. سانس، ہر نئی سانس ایک نئی زندگی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ آئیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں جیسا توبہ کا حق ہے، کہ جو ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور آئندہ مستقبل میں ان غلطیوں کو دہرانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ہم ایک تذکیری سیشن سے گزر رہے ہیں. ایک نئے جذبے کے ساتھ چیزوں کو ریکال کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے اور محفوظ کرنے کے بعد شعوری طور پہ انشاءاللہ اس پہ ہم مل کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے ایک بات یہ طے کی، یعنی ایک سوال، دنیا کا کوئی آسان کام، کسی بھی کام کے بارے میں سوچیں اس کا اسپیسیفک پروسیجر موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی میتھڈ موجود ہے. اگر ہم اس کو کسی خاص ضابطے، کسی خاص طریقہ کار سے نہیں گزاریں گے تو ہم مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. ایگری؟ اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی اپنی خواہشات کا بھی اظہار کریں. خواہشات کا مطلب حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں میں کیا صفات دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے پروفیشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر. صفات کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ باادب ہو اور وہ ایک اچھا انسان ہو. تیزی سے بولیں، شاباش جی. حقوق کا حق ادا کرنے والا ہو اور تہذیب یافتہ ہو، دیندار ہو. مختصر سی بات جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے فہرست بھی موجود ہے. مختصر سی بات، دنیا میں پائی جانے والی ہر وہ صفت جو نیک صفت میں شمار ہوتی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ میری بیٹی میں اور میرے بیٹے میں موجود ہو. دنیا میں پائی جانے والی ہر وہ صفت جو بد صفت میں شمار ہوتی ہے، میری خواہش کہ میرا بیٹا، میری بیٹی اس سے محفوظ رہے. یس یا نو؟ یہ بھی قرارداد ہماری منظور ہو گئی کہ دنیا میں پائی جانے والی ہر وہ صفت جو نیک صفت میں شمار ہوتی ہیں، میری خواہش کہ وہ میرے بیٹے میں ہو، اور ہر وہ صفت جو بری صفت میں شمار ہوتی ہیں، میری خواہش کہ میرا بچہ اس سے محفوظ رہے. الحمدللہ یہ قرارداد بھی ہماری منظور بھی. اب یہ اصل میں ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ ہر وہ صفت، اچھا ذہن میں رکھیں، مطلب ایک چائے، ایک انڈا بوائل کرنا ہے، ہم نے یہ قرارداد منظور کر لی ہے، اب کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وی نیڈ سم میتھڈ، وی نیڈ سم اسپیسیفک پروسیس. تو دنیا میں پائی جانے والی وہ ساری صفات جو نیک صفات میں شمار ہوتی ہیں، وہ میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے، میں نے اس کو رگڑا، جن حاضر ہوا، کیا حکم ہے میرے آقا، میرا بچہ بادب ہے، بے ادب ہے، اس کو بادب کر دو، جو حکم میرے آقا. میرا بیٹا بڑا بے حیا ہو گیا ہے، میری بیٹی بے روی کی طرف جا رہی ہے، اس کو حیا کی طرف لے کے آ جاؤ، جو حکم میرے آقا. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن؟
نہیں ہے. تو پریشان ہونے سے زیادہ, ہلکان ہونے سے زیادہ, گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جو میرے گھروں میں معاملات ہو رہے ہیں, مجھے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ کون سی کمیاں ہو رہی ہیں, وہ کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کو میں ٹھیک کر لوں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک کتاب کے اندر ایک وہ پاگل پنے کی میں تعریف پڑھ رہا تھا, وہ آئی تو میں خود بھی ایک دم سے مطلب مجھے بھی ایک جھٹکا لگا. وہ پاگل پن کی تعریف یہ تھی کہ ایک ایسا کام جس کو آپ بار بار کیے جائیں کسی خاص نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے. مطلب میں نے ایک کام کیا, نتیجہ نہیں نکلا, پھر میں نے دوبارہ اسی طریقے کو اپنایا, پھر وہی نتیجہ تو نہیں نکل رہا. مطلب مجھے پتہ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے نتیجہ نہیں نکلے گا, اور میں بار بار اسی کام کو کیے جا رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں اس کو تبدیل کروں, بجائے اس کے کہ میں اس کے پر غور و فکر کروں کہ کیا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے, کیا مجھے کسی نئے طریقے کو استعمال کرنا چاہیے, کیا مجھے اپنے رویے کو بہتر کرنا چاہیے, جاری رویے کے پر غور و فکر کروں, اس کا میں کوئی پوسٹ مارٹم کروں, کیا اس رویے کو بدلنے کے نتیجے میں کیا کسی بہتری کے آنے کے امکانات موجود ہیں. میں اس کا جائزہ نہیں لیتا. تو یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں, اور ہلکان ہونے سے بھی نتیجہ نہیں آئے گا, پریشان ہونے سے بھی نتیجہ نہیں آئے گا, اور کڑنے سے اور میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اور سیاست دانوں کو, حکمرانوں کے اوپر الزام لگانے سے بھی یقین کریں کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, زندگی میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں لفظ استعمال کروں گا انفرادی حیثیت میں, آپ کو اور مجھے اگر آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو 100% بلیمنگ زون سے باہر نکالیں, اور جو میرے کرنے کا کام ہے میں اس کو کرنا شروع کروں. جو میرے حصے کا کرنے کا کام ہے, میں اپنے حصے کے کام کو اس معیار کا, اس سطح کے پر جا کے نہیں کرتا, اور ڈیفینیٹلی جب میں کام نہیں کروں گا تو پھر مسائل ہی مجھے فیس کرنے ہوں گے. اچھا, ایک اگلا سوال اور آخری سوال پھر ہم, کہ اگر فرض کریں کوئی شخص میرے سامنے, آپ کے سامنے کھڑا ہے, اور وہ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پھول ہے, اس کے ہاتھ میں شاندار پھول ہے, وہ اس کی پتیوں کو نوچ نوچ کے پھینکے, آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ برا لگے گا, اچھا نہیں لگے گا. اس شخص کے بارے میں رائے کیا بنے گی؟ اس کو پھولوں کی قدر نہیں ہے, اور نفسیاتی ہے. اب ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا, ابھی پھنسنے والے ہیں آپ لوگ. جی, اس کے اندر احساس والا معاملہ جو ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اور کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو جنت کے پھولوں سے تشبیہ دی. دنیاوی پھول کی پتیوں کو ہم نوچ کے پھینکیں تو وہ نامناسب عمل, وہ ٹھیک عمل نہیں ہے, اور وہ نفسیاتی بھی ہے, وہ سنگ دل بھی ہے, وہ بے رحم ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ ڈپریشن کا شکار ہے, وہ کسی اسٹریس کا شکار ہے, وہ کسی فرسٹریشن کا شکار ہے, وہ جو کچھ بھی ہو, لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا مختصر سے وقت میں تیزی کے ساتھ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جنت کے پھولوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. یہ جنت کے پھولوں کے ساتھ رویہ فقط زبان کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس قسم کی ہم زبان پیدائش سے لے کر, یقین کریں کہ وہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے, وہ میں اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم کسی اور مخلوق سے اٹھ کے نہیں آ گئے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بھی ہماری کیا زبان ہوتی ہے. ابھی وہ 6 سال اور 12 سال اور 14 سال اور 20 سال کے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ جو ہماری زبان ہوتی ہے اس کو تو چھوڑ دیں. ابھی تو وہ بچہ جو بالکل یعنی سمجھیں کہ وہ جنتی ہے. جنتی کا مطلب وہ کسی بھی گھرانے میں, وہ کسی بھی خاندان میں, وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا, اور اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے, وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا, آپ کا گھر, میرا گھر ایک جنت کے پھول سے آراستہ ہے, وہ جنت کے پھولوں سے آراستہ ہے, اور مجھے اس کی قدر ہی نہیں ہے. کیا اگر میں آپ سے کہوں وہ برابر والے کمرے میں کوئی جنتی ہیں, ورک شاپ کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب معروف بھائی ہماری جو ہے وہ ملاقات کروائیں گے, آپ کتنی تکریم, کتنے ادب و آداب کے ساتھ اس سے وہ ملیں گے. تو یہ سوچیں, غور و فکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جنت کے پھول عطا کیے,
ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے. تو دیکھ لیں یہ جائزہ, اگر ریڈیبل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جملے میں اس کو سادے انداز میں پڑھ رہا ہوں, آپ اس کو اس سچی مچی والے انداز میں پڑھیے گا نا, جیسے ہم بچوں سے بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نظریں نیچی کر ورنہ آنکھیں نکال دوں گا, خبردار یہاں سے ہلنا نہیں ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا, بیٹھ جائے گا ایک جگہ سکون سے, دماغ خراب کر دیا, اب یہاں سے ہلا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ توڑ دوں گی, ٹھیک ہے جی. یہ تیرے کپڑے کیسے خراب ہو گئے, آئندہ گندے کیے تو جسم سے کھال اتار دوں گی. مطلب دیکھیں, یہ میں دوبارہ ایک اعتراف کروں, ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا. ماں باپ کے علاوہ اپنی زندگی قربان کرنے والا کوئی تیسرا چوتھا شخص نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. میں اگر تمثیلی صورت میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی 2 سال 2.5 سال 3 سال, یا بیٹا اس کی عمر 2.5 سال 3 سال, آپ اس کو گود میں بٹھائیں, بلیڈ لیں, بہت صاف ستھرا بلیڈ, اس کی انگلی پہ ایک کٹ لگا دیں, اس کی انگلی پہ ایک کٹ لگا دیں اپنے ہاتھ سے. سنی پلاسٹ بھی آپ کو اس اسکیم میں مفت میں ملے گا, ٹھیک ہے. آپ کٹ لگانے کے بعد سنی پلاسٹ لگا دیں, آپ کے اس عمل کے عوض آپ کو 1 لاکھ روپے ابھی دے دیے جائیں گے. قبول کریں گے؟ بلیڈ کے کٹ کو تو میں قبول نہیں کروں گا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ, مطلب عمومی حالات میں ایک اچھا سوچنے سمجھنے والا انسان اس آفر کو قبول نہیں کرے گا. لیکن ماں کو اس بات کا احساس نہیں, باپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ زبان کے ذریعے آپ کتنے اور میں کتنے گھنونے کٹ لگا رہا ہوتا ہوں اس بچے کی شخصیت کے اوپر, کتنے گھنونے کٹ. اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دماغ, ایک ہم کہتے ہیں ذہن. تو میں اگر آپ کی ذہن سے بات کروں کہ ذہن ہے شعور, شعوری ذہن کہلاتا ہے, ایک لاشعور ہے ایک. تو اگر یہ جو ذہنی صدمات ہیں اور یہ جو ذہنی کٹس ہیں, یہ خدا نخواستہ انکانشیس مائنڈ میں جا کے اگر بیٹھ جائیں تو پھر اس کے اثرات کوئی اچھے نہیں ہوتے. پھر آپ میڈیا پہ کتنا ہی الزام لگا لیں, آپ معاشرے پہ کتنا ہی الزام لگا لیں, اس کی جو شخصیت بنی ہے, وہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ تو ماں کی گود ہے نا, وہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ تو گھر ہے نا. وہ بچہ پیدا ہوا تو کیا اس نے سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیا تھا؟ اس کے پاس تو نہیں تھا. موبائل کس نے دیا؟ میں نے اور آپ ہی نے تو دیا نا اس کو. کہیں اور سے تو دکاندار تو کوئی دے کر نہیں چلا گیا. محلے سے آنے والا سبزی آپ نے کوئی 4 کلو مولی لے لی تو اس نے کوئی اسکیم میں تھوڑی اینڈرائڈ موبائل آپ کے بچوں کو پکڑا دیا, ایسا تو نہیں ہے نا. وہ 10,000 20,000 25,000 تو آپ نے خرچ کیے, میں نے خرچ کیے. بچے کی عمر 7 سال, بچے کی عمر 10 سال, میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں نے اپنے بچے کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا, یہ تو میرا فیصلہ ہے. جب آپ نے چائے میں 6 چمچ پتی ڈال دی تو کڑوی چائے پئیں. اب الزام ہم کس پہ لگائیں گے, کس پہ لگائیں گے؟ 1400 سال پہلے بھی نیکی اور بدی کی جنگ تھی, وہ آج بھی جاری ہے, وہ قیامت تک جاری رہے گی. جس دور سے ہم گزریں گے, چیلنجز ہر دور میں ہوتے ہیں. آپ نے جتنی بھی یہاں پہ لکھے کہ وہ بچے یوں ہو گئے, بچے بڑے عیش پرست ہو گئے, بچے, میں آپ کو ویسے ایک پیراگراف تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ بچے بڑوں کے آگے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں, بچے بدتمیز ہو گئے ہیں, بچے جو ہیں وہ آسائش پسند ہو گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو لگے گا جیسے میں آج کے دور کے بچے کی بات کر رہا ہوں. یہ الفاظ 462 قبل مسیح کے دور میں ارسطو صاحب کی قرآن کے یہ الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب ہر دور میں ذمہ دار اساتذہ بھی تھے, غیر ذمہ دار اساتذہ بھی تھے. ہر دور میں ذمہ دار والدین بھی رہے اور غیر ذمہ دار والدین بھی رہے. ابھی 3 دن پہلے ایک بچی سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کراچی یونیورسٹی میں اپلائڈ فزکس میں اس کا داخلہ ہوا. تو میٹرک کے بعد ان کے والدین نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس کے کچھ ایشوز تھے, ایک میٹنگ ہو رہی تھی, بہت خوشی ہوئی مجھے. مطلب میں نے اس ملاقات سے سیکھا, اور جو سیکھا وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ میٹرک کے بعد ان کے والدین نے اس کو 2 سالہ ایک دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا. اچھا, اس سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں عصری علوم میں آگے بڑھوں, لیکن ان کے والدین نے جو ہے وہ اس کو سمجھا بجھا کے 2 سال کے لیے, اچھا 6 ماہ کے بعد کہے کہ نہیں اب میں نے یہی پڑھنا ہے, میں نے تو 8 سال کا پورا کورس کرنا ہے. لیکن انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ تھی کہ 2 سال ہم نے آپ کو دین کی تعلیم سکھا دی, آپ کو پڑھا دیا, اب ہم بے فکر ہو گئے, اب ہم بے فکر ہو گئے, اب ہم پر آپ کا پورا اعتماد شاندار ہو گیا, اب آپ بیٹا جہاں پڑھنا چاہو پڑھو. تو اب وہ اس کا جو میجر تھا وہ یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. میں ایک واحد ہوں جو مکمل طور پہ عبایا میں اور پردے کی حالت میں, اور میں ان سبوں کے درمیان ایک عجیب اب نارمل سی چیز, اور سب مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں.
الحمدللہ 5 منٹ میں اس کا جو بھی سارا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ بھی تو والدین ہیں نا کہ جن کا یہ ایک ڈیسیجن تھا. انہوں نے تو ضروری نہیں کہ کوئی ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں, کوئی ویژنری لیول کی کوئی ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں, لیکن ان کے ذہن میں ایک ویژن تھا کہ ہم گھر میں کتنا کچھ پڑھا سکتے ہیں, لیکن فراہم کیا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کہیں سے کسی سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر وہ کسی ادارے میں بڑی پوزیشن پر تھے, ڈائریکٹر لیول پہ تھے. انہوں نے کہا بھائی میں نے یہ سیکھا کہ 5 بجے کے بعد میں گھر آتا تھا اور میں نے سیدھا اپنا اینڈرائڈ اٹھا کے ڈال دینا تھا الماری کے اندر, اور بچوں مستیاں, کھیل کود, ان کی پڑھائی میں ہیلپ, اور یہ عادت بنا لی. اہلیہ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ بچے اسکول جائیں گے تو اگر آپ نے کسی سے کوئی کمیونیکیٹ نہیں, بچوں کی نظروں میں ہے ہی نہیں. بچوں کی نظروں کے سامنے وہ موبائل ہے کہ آپ کال ریسیو کریں, آپ کال کر لیں, سادہ موبائل. یعنی ضرورت کو ضرورت کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا. اگر میں خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کسی چیز کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے. نوجوان جمس چلے جاتے ہیں چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر. عموماً ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 18 سال سے پہلے نہ جائیں. وزن کریں تو اس کی بھی ایک سیکوینس ہوتی ہے, اس کی بھی ایک رہنمائی ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کا اپنا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو کسی اس کام کے اندر اس کو میچیور کر دیں, اس کو پختہ کر دیں. ابھی اس کی میچیورٹی ہوئی نہیں اور اٹھا کے مطلب ہم نے اس کے ساتھ کیا کارنامے انجام دینا شروع کر دیے. تو ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا. اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ سارے جملے مطلب میٹرک پاس, انٹر پاس, گریجویٹ, ماسٹرز, MBA, MBBS اور انجینئرز, یہ ان کے ہیں. مطلب گاؤں دیہات میں جا کے جملے اکٹھے نہیں کیے گئے. یہ شہری پیرنٹس ہیں, اس میں کراچی بھی ہے, اس میں لاہور بھی ہے, اسلام آباد بھی ہے, اس میں لانڈی کرنگی کے بھی پیرنٹس ہیں, تو DHA کے بھی پیرنٹس ہیں, کلفٹن کے رہائشی بھی شامل ہیں, گلشن, یعنی سب جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ جو ہیں وہ یہ پیرنٹس ہیں. یہ بھی اگر میں آپ سے کہوں تو یہ بھی BEd اور MAd اور 20 سالہ تدریسی تجربہ رکھنے والی خاتون کے الفاظ ہیں. آج سے 3 سال پہلے ایک کیس تھا, اس کے اندر سب کانوں کے سنے ہوئے الفاظ ہیں, یہ کتابوں کے لکھے ہوئے الفاظ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بس ایک بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں. وہ چیلنج بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم نے سن لیے آغاز میں, اس چیلنج کو ذہن میں رکھیے گا. لیکن جو بات یہاں پہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ چیلنج کچھ بھی ہو, لیکن اگر بنیاد پہ جا کے میں اور آپ کام نہیں کریں گے, ہم اس چیلنج کو حل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو آغاز جس تجویز سے کیا جا رہا ہے, جس حل سے کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں میری بحیثیت باپ, میری بحیثیت ماں, گفتگو کا انداز مناسب ہونا چاہیے, وہ بھلا ہونا چاہیے. بھلے سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے بھلے انداز میں بات کرو. کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ کون حقدار ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں سے کیسے بات کریں. بہت سادہ سا جواب, جیسے آپ اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, آپ جیسے دیگر بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ویسے آپ بچے سے بٹھا لیں. خصوصاً وہ بچے جو بھی بہت چھوٹے ہیں, ان کو لازمی عزت دینی ہے, ان کو لازمی رسپیکٹ دینی ہے, بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو عزت دینی ہے. ان کی عزت نفس کو ایک ماں کے وجود سے, ایک باپ کے وجود سے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. جب آپ ڈائلاگز اسٹارٹ کرتے ہیں, جب آپ بات چیت شروع کرتے ہیں, تو میں آپ کو چھوٹی سی چند باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صرف گفتگو کے ذریعے میں اور آپ اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. پرسنالٹی تو ان کی بہتر ہوگی ہی انشاءاللہ, لیکن صرف گفتگو کے ذریعے, یعنی صبح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا ہفتہ میرا اور آپ کا گزرا, آخری 1 ماہ جو میرا اور آپ کا گزرا, آخری 1 سال جو میرا اور آپ کا گزرا اپنے بچوں کے ساتھ, صبح سے لے کے رات تک ہم کیا بات, جیسے روزانہ ایک ہی ریکارڈنگ چلتی ہے. صبح اسکول کے وقت کا ایک منظر دیکھ لیں, رٹے رٹائے چند جملے, اسکول سے واپس آ گئے, ابا شام میں آ گئے,
پھر رات ہو گئی، پھر کھانا ہو گیا، جلدی سے جاؤ، موبائل رکھ دو، پریشان کیا ہوا ہے. مطلب رٹے رٹائے چند جملے مخصوص. اور کریں، سوچیں اس میں کوئی ورائٹی، اس میں کوئی چینج، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کے مواقع فراہم کیے ہوں، کبھی ان کی دل کی بات ان سے کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے کہ ہم سنیں ان کو. عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک بات جو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم بچوں سے گفتگو کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے، ہماری بچوں سے گفتگو کرنے کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یا تو ہم بچوں کو ضد کرنے والا بناتے ہیں، یا بچے ایسے بنتے ہیں کہ وہ ہم سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کریں، اپنی غلطی کا ادراک نہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور سب سے اہم بات کہ میرا، یعنی پہلے والے کیس میں ہو سکتا ہے میں ایسے گفتگو کروں کہ میرا اور بچے کا جو قلبی تعلق ہے وہ زیرو ہو جائے، بلکہ وہ مائنس میں چلا جائے. قلبی تعلق. یا اس کا بھی امکان ہے کہ میرا اور بچوں کا جو تعلق وہ اتنا شاندار ہو جائے کہ وہ چھوٹے سا اس کا کوئی مسئلہ ہو، اس کا کوئی بڑا مسئلہ ہو، اس نے بھاگ کر پہلے اپنے باپ سے، اپنی ماں کو بتانا ہے کہ امی یہ میرے ساتھ ہو. اگر اس کا بھروسہ بنے گا تو وہ آپ سے مشورہ کرے گا. میں بچپن کی بات نہیں کر رہا. بچپن میں تو بچے معصوم ہیں نا، وہ تو بیچارے بار بار جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہو گئی، امی نے شکل نہیں بتاؤ کچھ نہیں کہوں گی، نہیں بتاؤ، اور بتا دیا اس نے. اور بتانے کے بعد جو اس نے عذاب سہا، اس نے دل میں توبہ کر لی، مر جاؤں گی لیکن امی کو نہیں بتانا، مر جاؤں گا لیکن ابا کو نہیں بتانا. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں بتاؤ کچھ نہیں کہیں گے، بتا دو تو پھر تو غرق ہو جاتا ہے. تو بچے بزن ہیں، اور بزن ہونے کی وجہ سے جب بچے ٹینز ایج میں آتے ہیں، تھوڑی سی جوانی کی عمر میں آتے ہیں، پھر بہت سارے زندگی کے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ان کو پہلے مرحلے میں لازمی اپنی والدہ کو بتانا چاہیے یا اپنے والد کو بتانا چاہیے کہ وہی ان کے اس مسئلے کا بہترین حل پیش کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان سے بات نہیں کرتے، اور وہ جن سے بات کرتے ہیں وہ نہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جو ان بچوں کا حشر ہوتا ہے، کتنی بچیوں نے خودکشی کی کہ سوشل میڈیا پہ وہ بلیک میل ہو گئیں. بچیاں اچھی ہیں، اچھے گھرانے کی ہیں، ان کی کوئی ایکٹیویٹی منفی نہیں ہے، لیکن وہ ٹریپ ہو گئیں. جب وہ ٹریپ ہو گئیں اب وہ پریشان، امی کو بتاؤں گی تو امی تو مجھے قتل کر دیں گی، تو وہ تو ذلیل کر دیں گی، وہ تو یوں کر دیں گی. ابو کو بتاؤں گی تو ابو کو تو کہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے، وہ تو فلانا ہو جائے. تو ویسے وہ نہیں بتاتے. وہ اتنا ڈپریشن میں انسان جاتا ہے کہ یا تو خودکشی کر لیا یا کوئی اور الٹی سیدھی مزید بڑی غلطیوں کی سم میں وہ چلی جاتی ہیں. تو پہلا جو ٹاسک ہونا چاہیے ماں باپ کا، اور اساتذہ بھی اگر یہاں موجود ہیں، وہ اپنے بچے سے قلبی تعلق پیدا کریں، دلی تعلق پیدا کریں. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت. قلبی تعلق پیدا ہو گیا، وہ آپ کے بہترین فالوور بھی بن سکتے ہیں. آپ ان کو جو ڈائریکشن دیں گے، اور وہ یقیناً اچھی ڈائریکشن دیں گے، وہ اس پہ چلیں گے. اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، آپ نے بچے کی ذہنی تربیت پہ کام کیا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بابا اگر یوں کر لیں تو کیسا ہوگا. آپ کہیں گے ماشاءاللہ بیٹا بالکل صحیح، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، چلو ایسے نہیں، اس کو اس کام سے کر لیتے ہیں. لیکن وہ تو ڈائلاگس تو نہیں ہوتے ہمارے. تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. مثلاً فرض کریں کوئی بایولوجی ہے، کوئی سوال ہے، وہ بچے نے سوال غلط کر دیا. ہم کیا کہیں گے؟ اسد جی بابا تم نے پھر غلطی کر دی. مطلب کیا اس نے کوئی جان بوجھ کے غلطی کی ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا میرے خیال سے یہ سوال غلط ہو گیا ہے. آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے اس لینگویج میں کہ بیٹا سوال غلط ہو گیا ہے، اور آپ کہیں گے بیٹا تم نے سوال غلط کر دیا. یا میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ اکثر میں ریپیٹ کرتا ہوں اس مثال کو، کہ فرض کریں یہی فرش ہے، آپ کے گھر کا کوئی ڈرائنگ روم ہے، صحن ہے، آپ نے پوچھا لگایا، لیکن بچہ باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اس کمرے کو، مطلب چپل میں چونکہ ڈسٹ تھی یا کہیں سے کوئی کیچڑ لگ گئی، وہ تو بے ساختگی میں بھاگتے ہوئے آیا نا، اس کے پاس کوئی انعام، اس کو اسکول میں کوئی پرائز ملا، کچھ بھی ملا، وہ تو گاڑی سے اترا بھاگتا ہوا امی امی امی. اس نے دیکھا ہی نہیں نیچے، اس نے فرش کا بیڑا غرق کر دیا. اب خواتین بتائیں، مطلب آپ نے بڑی محنت سے پوچھا لگا کے فرش کو صاف کیا، اور وہ امی 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 دیکھیں مجھے مس نے انعام دیا، تو آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ اب آپ سچی سچی بتائیں، شاباش، کیا کہیں گی؟ اتنے پیار سے نہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کہیں گے اور کیسے کہیں گے. چپ امی کا بچہ، دفع ہو جائے یہاں سے، کمرے میں جا کر مر. میں تو صبح سے شام تک بس پستی رہوں، تم لوگوں کے کام ہی کرتی رہوں.
وہ غم اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری بہنوں کے پاس کام کا لوڈ ہوتا ہے اور مردوں کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. کچھ نہ کریں تو کم سے کم ان کو اس کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. لیکن یہ ایک نظر الگ سینیریو. یہ جو ہمارا لب و لہجہ تھا نا کہ چپ کر امی کا بچہ, کمرے میں جا کے ہمارا دفع ہو جائے یہاں سے, بیڑا غرق کر دیا تم نے. تو وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم بچوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں, ضدی بنائیں گے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی مفلوج ہو جائے گی, اپنی غلطی کا ادراک نہیں کر سکیں گے. اور اسی منظر کو اگر آپ دوسرے انداز میں دیکھیں کہ بچہ آیا اور اس نے فرش خراب کر دی اور آپ کہتے ہیں اسد جی ماما دیکھیں یہ مجھے انعام ملا ہے, مس نے آج مجھے یہ مار کر دیا ہے تحفے میں, یا یہ بسکٹ کا پیکٹ دیا ہے, میرا بیٹا ماشاء اللہ بہت مبارک ہو. اسد بیٹا دیکھو ماما نے نیچے کتنی محنت سے فرش صاف کیا تھا. اب آپ اس کو توجہ دلا رہی نا لیکن بھلے انداز میں. اسی لمحے وہ بچہ یا وہ بچی نیچے دیکھے گی اور آپ سے کیا کہے گی, سوری ماما, ماما آپ یہ پوچھا مجھے دیں, میں آپ کو ابھی صاف کر کے دیتی ہوں, میں آپ کو ابھی صاف کر کے دیتا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن کب, جب ہم ایک بھلے انداز میں اس کو کمیونیکیٹ کریں گے. اب وہ آپ سے تعاون کرنے پہ آمادہ ہوگا. اب وہ یہ بھی سیکھے گا کہ بھائی جوش میں تھوڑا سا ہوش میں بھی رہنا چاہیے. دیکھو امی نے اتنی محنت کی, جب وہ خود صاف کرے گا نا آپ اس کو موقع دیں صاف کرنے کا. اچھا عموماً امی یا ابا کیا, نہیں یہ صاف کرے گا تو بہت ٹائم لگائے گا, یہ تو اور بیڑا غرق کر دے گا. فرض کریں کہ اس کے صاف کرنے سے اور بیڑا غرق ہو گیا, کوئی بات نہیں, یہ اس کے سیکھنے کا عمل ہے. جب آپ اس کو موقع فراہم کریں گے تو وہ سیکھے گا. آپ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں, آپ یس یا نو میں مجھے بتائیے گا. آپ یقیناً کسی نہ کسی ایسے فیملی کو جانتے ہوں گے کہ جن کی بیٹی یا جن کا بیٹا میٹرک یا انٹر میں آ گیا, آج تک ان کی پانی کی بوتلیں ان کی امی یا ان کے ابا بھرتے ہیں, یا کتابیں آج بھی ان کی امی یا صبح صبح ان کے ابا بھرتے ہیں. آج بھی وہ نیوالے بنا کے, ایک نیوالا کوئی نہ کوئی ماں, آج بھی انہی کے ان کی اماں استری کرتی ہیں. یس یا نو؟ ریزن, آپ نے کبھی کام کو ڈیلیگیٹ ہی نہیں کیا, اعتماد ہی نہیں دیا ان کو, یہ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت ٹائم لگائے گا. اب کڑھن کا شکار ہے وہ ماں, یہ تو ہلتی نہیں ہے, یہ تو ایک کام اپنی ماں کا نہیں کرواتی. وہ بھائی اس کے ماسٹر ٹرینر کون ہے؟ اس کے ماسٹر ٹرینر ہم ہی تو ہیں. کہ جب کہا جاتا تھا کہ بھائی بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے تھوڑے تھوڑے کام دیں, ذمہ داری, نہیں یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, نہیں اگر یہ کرے گا تو بہت ٹائم لگائے گا. تو اب وہ میٹرک میں آ گیا, اب آپ کڑ رہے ہوتے ہیں, ڈھل رہے ہوتے ہیں اندر سے. لیکن اس کے ٹرینر کون ہیں؟ اس کے ٹرینر ہم ہی تو ہیں. کہ آج بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنی پانی کی بوتل بھر سکے. کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کڑھن کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آغاز سے ذمہ داری منتقل کرنا شروع کریں. میں واپس لینگویج پہ آ جاتا ہوں, جو میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو انداز ہوگا, بچہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے گا, بچے میں سوچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ انٹرنلی یہ محسوس کرے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, لیکن امی نے مجھ سے کیسے بات کی, مجھ سے ابو نے کیسے بات کی. سردیوں کی راتیں, ابا نے کہا اسد انڈے لے کے آؤ, جانے لگا اسد جی بابا, بیٹا جیکٹ پہن کر جائے, نہیں بابا مجھے تو ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے, میرا تو دل چاہ رہا ہے میں ابھی بھی پنکھا کھولوں. آپ کو سردی لگ رہی ہے, میرا تو دل چاہ رہا ہے ابھی بھی میں پنکھا کھولوں, میں نہیں پہنوں گا جیکٹ. ٹارزن کا بچہ بنا ہوا ہے, پہلوان بنا ہوا ہے, ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے, پیسے ہمیں بھرنے پڑتے ہیں, شرافت سے جیکٹ پہن کے جا. ایک ہی انداز ہو سکتا ہے بات کرنے کا, کریں کوئی مسئلہ نہیں. چائے والی مثال یاد رکھیے گا, 6 پتی میں ڈال رہا ہوں, پھر کڑوی بنے گی نا. اور ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں, پیار سے بولیں کہ بیٹا ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی صحت دی ہے. اس وقت تو بڑے بڑے پہلوان کہاں پر ہیں, لیکن اگر آپ کو سردی نہیں لگ رہی, الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی صحت دی ہے, لیکن میرا بیٹا یہ ہوا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے جو سینے سے ٹکراتی ہے اور فوراً اس کا اثر نہیں آتا, 8-10 دن کے بعد آ سکتا. تو میرا بیٹا احتیاطاً آپ بھی جیکٹ پہن کے, نہیں بابا مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے. اچھا بیٹا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جیکٹ پہن کر آپ نہیں جا سکتے تو میرا بیٹا پھر آپ بیٹھو, پھر آپ گھر میں بیٹھو. بابا تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے یا صبح فجر کی نماز کے بعد, پھر ہم واپسی میں اس کو لے لیں گے. آپ بیٹا باہر جاؤ گے تو جیکٹ پہن کے جاؤ گے. یعنی آپ اپنی رٹ قائم کریں, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن طریقے سے. دفاتر میں ہم کیسے کام کرواتے ہیں؟ ایسے ہی بیڈ لینگویج یوز کر کے, یہ کوئی موٹیویٹ کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ویسے تو خیر
میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں, انڈسٹریز کا حال بہت خراب ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے, اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے, اسلامی ریاست ہوتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں, ارے نہیں گالیوں کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور لڑائی لڑنا کفر کے مترادف ہے. تو یہ کون سی MBA اور کون سی مینجمنٹ ہم پڑھتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں؟ جو دین کی تعلیمات ہیں وہی حق ہے, مطلب یہ تہذیب نہیں ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان, جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. ہم جائزہ لیں کہ کون سی زبان ہم اپنے بچوں کے پر, اور وہ بھی کون سے بچے جن کو ہم جنت کے پھول کہتے ہیں. بڑے سے بڑے مسئلے کا جو سب سے پہلا حل ہے وہ آداب گفتگو, یعنی ہمیں اپنے بچوں سے گفتگو کا فن, اس پہ توجہ دینی ہوگی اور گفتگو کے فن کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آگے مزید میں آپ سے کچھ چیزیں اور بھی پوچھ لیتا ہوں اور پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. 15 منٹ ہے میرے پاس, انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اچھا, کیا آپ کے علم میں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے, جو موبائل کا استعمال ہے, یہ یادداشت کے مسائل پیدا کر رہا ہے؟ یس یا نو؟ یہ بہت بری عادات کا باعث بھی بن رہا ہے. اوکے, آنکھوں کے مسائل, دماغی مسائل, یادداشت کے مسائل, یس یا نو؟ نفسیاتی مسائل. ٹھیک ہے جی. تو اگر مجھے یہ, اچھا اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ وقت سے قبل بلوغت کے مسائل, وقت سے قبل بلوغت کے مسائل. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ یس کہہ رہے ہیں, اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. پہلا اعتراف, سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں آپ سے کہوں کہ مجھے یاد ہے 1980 کی دہائی اور پھر 90s میں بھی میں انڈیا میں اپنی خالہ کو خط لکھتا تھا, اور 15 دن خط جانے کے, پھر 15 دن خط آنے کے, اور اگر اس لکھنے میں تاخیر ہو گئی تو وہ 1.5 ماہ, تو 1.5 ماہ کے بعد پتہ چلتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے اور حال احوال کیسے ہیں. ٹھیک ہے, امی جو ہیں وہ منتظر رہتی تھیں کہ وہ بہن کی خیریت پتہ چلے. اور آج آپ بہت اطمینان سے چاہیں تو اس سیشن کو بھی لائیو کر سکتے ہیں, اپنے چاہنے والے فرد سے بات کر سکتے ہیں. ابھی کووڈ آیا, بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, پریشان ہو گئے. میں آپ کو مثال دوں ایک ناظرہ کے استاد کی. بہت سارے ایسے افراد آئے جو پریشان تھے کہ ہماری نوکری چلی گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں صرف مثال دے رہا ہوں ناظرہ کے اساتذہ کی, مثالیں تو اور بھی اس سے بڑی ہو سکتی ہیں, لیکن انہی میں ایک ناظرہ کے اساتذہ کہتے ہیں ارے یہ کرونا نے تو میرے لیے اپرچونیٹیز کے دروازے کھول دیے. پہلے تو میں گھر گھر جاتا تھا, 500 روپے ملتے تھے, وہ بھی بڑے نخرے سے. جس بچے کو میں پڑھاتا تھا اس کو فزکس پڑھانے کے لیے کوئی آتا تھا, ان کو وہ 10,000 دیتے تھے, اور مجھے 1,000 روپے بھی بڑی اس سے دیتے تھے کہ پتہ نہیں جیسے میں ان کی پوری ان کا اکاؤنٹ لوٹ رہا ہوں. کہتے ہیں اب تو میرے تو مزے آ گئے, میں تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے بچے کو پڑھا رہا ہوں, میں تو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے بچے کو پڑھا رہا ہوں, گھر سے کہیں جانا نہیں پڑتا. پہلے مہینے کے میں 10,000 کماتا تھا, تو اب تو میں پتہ نہیں ماشاء اللہ 50 سے اوپر کا میرا وہ جا رہا ہے. تو بہرحال اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارے معاشرتی بینیفٹ بھی ملتے ہیں اور معاشی فوائد بھی ملتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے, اور جب آپ چیز کے میچور ہونے سے پہلے اگر اس کام کو کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہمیں زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ جنہوں نے ٹیکنالوجیز ایجاد کی ہیں, کبھی ان کا سروے کر لیں کہ کیا وہ بھی اتنے ہی انداز میں اور اسی انداز میں کہ اپنے بچوں کو اس سے آراستہ کرتے ہیں کسی خاص وقت سے قبل, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہوتا. کووڈ کے دوران انفارچونیٹلی یہ آن لائن کا جو سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد اور زیادہ تیزی سے خوفناک اثرات مرتب ہوئے, اور زیادہ تیزی سے. اس میں میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں, وہ صرف اسپیشلی پیرنٹنگ کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے, لیکن یہ بات مکمل میں کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ دوبارہ کووڈ کے خطرات موجود ہیں, دوبارہ آن لائن ایجوکیشن کے نظام موجود ہیں. تو بچہ بہرحال مجبور تو ہے آپ کا موبائل یا آپ کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کے لیے اور لیکچر لینے کے لیے. چند چیزوں کا خیال رکھیں, نمبر 1,
کہ اگر کوئی طویل لیکچر ہو اس کو کبھی موبائل پہ نہ سننے دیں، اور اگر موبائل پہ سنیں تو آپ اسٹینڈ کا استعمال کریں. باڈی اس کی جو آئی لیول ہے وہ آئی لیول پہ اس کو مینٹین کریں، اس کا باڈی پوسچر بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. اور پہلی کوشش یہ کریں کہ اسپیکر کے ذریعے وہ آواز سنیں، کوئی اسپیکر کنیکٹ کر دیں، بہت طویل وقت تک ہینڈ فری کانوں میں استعمال نہ کرنے دیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ آپ کے میرے کان یہ سن کے تو پک چکے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، لیکن ان بچوں کے لیے کوئی نیورولوجسٹ یا کوئی سائیکولوجسٹ یا کوئی سائیکیٹرسٹ اپنی کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہا کہ کتنی دیر تک آپ آن لائن لیکچر سن سکتے ہیں، کتنی دیر تک آپ ہینڈ فری استعمال کر سکتے ہیں. اور فزیکل کلاسز میں، آن لائن کلاسز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. چند ایسے اسکول ہیں جو 8 بجے سے 1 بجے تک مسلسل آن لائن تعلیم دیتے ہیں اور بڑا فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا. ظلم عظیم ہے. فزیکلی آپ 5 گھنٹے کی کلاس لیں اور آن لائن آپ ریگولر بیسس پہ کلاس لیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمیں اس عمل سے اپنے بچوں کو بچانا ہوگا. اینی وے، اچھا دیکھیں، اب ہم تھوڑا سا، میرے پاس تقریباً 10 سے 12 منٹ ہیں، تو اس میں چند باتیں کہ وہ کیا کام ہیں جس کا ہم خیال رکھیں تو بحیثیت ماں اور بحیثیت باپ ہمارے دل کو قلبی اطمینان ہو. چند بنیادی کام کہ ہم کیا کریں جس کے نتیجے میں ہمیں قلبی اطمینان ہو. نمبر 1، ہمیں بچے کی تربیت پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بچے کی تربیت پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی تو اس کے کچھ اہم ایریاز میں نے آپ سے آغاز میں بھی کہا، تذکیر کے طور پہ آپ ان کو ذرا دوبارہ سن لیں. بحیثیت ماں، بحیثیت باپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ شعوری طور پہ میں اور آپ اپنے بچے کی جسمانی صحت کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں، کرتے ہیں؟ یس یا نو؟ اوکے. یاد کریں کوئی آخری شادی، آخری ولیمہ جو آپ نے اور میں نے اٹینڈ کیا ہو، ذرا یاد کر لیں اس کے منظر کو، اور دیکھیں کہ اس میں جب کھانا کھلا تو آپ نے بیف بریانی بھی کھائی اور پھر وہ چکن بروز بھی کھایا اور پھر وہ پیپسی بھی اٹھا کے پی. یس یا نو؟ تو پھر کیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ عموماً کھانے کے وقت سپریم کورٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی وہ صحت کی فکر رکھتے ہیں. کہ ہم نے بچوں کو سکھایا کہ کھانا کھاتے ہوئے صرف کھانے پہ توجہ دینی ہے، اور جب نوالا منہ میں جائے وہ ٹیلکم پاؤڈر بنے تو آپ اس کو اپنے معدے میں اتاریں. سونے اور کھانے کے درمیان کم از کم 2.5 گھنٹے کو مینٹین کریں. ادھر کھانا کھایا، ادھر جم لگا کے آپ چلے گئے. شادی بیاہ میں ہم جاتے ہیں اور 12:30 بجے 1 بجے نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میزبان کی ہم برائیاں شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کارڈ پہ کیا لکھا ہوا تھا. میں اور آپ اپنے ہی فیصلے کے ذمہ دار ہیں، میں کسی دوسرے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. ہم شادی میں تو لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. تو اس 500 لوگوں میں آپ کو یقیناً 10 ایسے لوگ ملیں گے جو مغرب اور عشاء کے درمیان گھر سے کھانا کھا کر گئے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ میں اور آپ اپنی صحت کا اختیار کسی اور کو دے دیں؟ تو آغاز میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں صرف غور و فکر کے ذریعے، کہ وہ کون سی پریکٹسز ہیں جو ہم تواتر کے ساتھ مسلسل کیے جا رہے ہیں. سوچیں کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کے حل خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو نمبر 1، بچے کی صحت کا خیال شعوری طور پہ کرنا ہے. حقیقتاً معاشرے کے جو مشاہدات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. جو چیمپئنز لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ آئلی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور ہم شام ہوئی سموسہ نہیں کھائیں گے تو مطلب دنیا ہی برباد ہو گئی. رول نہیں کھائیں گے تو دنیا ہی ہماری برباد ہو گئی. شام ہوئی بچے کو 20 روپے دے دیے، وہ فرینچ فرائز کے نام سے وہ نہیں کھائے گا تو اس کی تو چیز ہی پوری نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ کس کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں. جلا ہوا تیل، بار بار استعمال شدہ تیل، نوجوانی ہوتی ہے، بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، لہٰذا نہیں پتہ چلتا. لیکن جب یہی بچے 30-35 سال میں آتے ہیں تو گیسٹرولوجسٹ کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم شاید نوکری اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آئیں کہ ہم ڈاکٹروں کے اوپر لٹا سکیں. ہم شاید اسی لیے اپنی زندگی زیادہ تر شاید ہم اسی لیے کما رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو ہم پے کر سکیں. اینی وے، تو آپ کو کیا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1، اس کی غذا کا خیال رکھنا ہے. غذا کا خیال کا مطلب جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کریں. سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، اور فطری گوشت کا استعمال کریں.
کون سا گوشت؟ فطری گوشت کا استعمال کریں. وہ مرغی جو ہل نہیں سکتی، وہ بیچاری چل نہیں سکتی، اس کا گوشت جیسا گوشت کھائیں گے ویسے ہی اس کے اثرات بھی آئیں گے. اور یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ خدا کے لیے خصوصاً بچیوں کو اس سفید پروں والی مرغی سے بچائیں، خصوصاً بچیوں کو محفوظ کریں. تو دوبارہ میں اپنا ایک چھوٹا سا پیغام دہرا دوں کہ بہت سارے مسائل کے حل افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، اس میں محفوظ ہیں. جو میں پریکٹس مسلسل کیے جا رہا ہوں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، غور و فکر کریں گے پتہ چل جائے گا بھائی میں اس کو 5 سال سے مسلسل کیے جا رہا ہوں، نتائج نہیں آ رہے، تو میں اپنی پریکٹس کو چینج کر لوں. مختصر سی بات غذا کے خیال کے لیے فطری. اچھا کسی نے کہا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ پھل فروٹ کتنے مہنگے ہو گئے. تو میں بھی آپ ہی کی صف میں کھڑا ہوں، میں بھی یہ اعتراف کرتا ہوں کہ پھل فروٹ بہت مہنگے ہو گئے. لیکن اگر میں آپ کے گھر آؤں اور آپ میرے لیے وہ جو 50 روپے کی پیسٹری یا پیٹیز لے کر آئیں گے، تو وہ 50 روپے والی یا 70 روپے والی پیسٹری جو ہے اس کے مقابلے میں اگر میں اس سے موازنہ کروں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ اب بھی کیلے سستے ہیں اور اب بھی سیب سستے ہیں. تو میں اعتراف کر رہا ہوں کہ مہنگائی ہے، لیکن جس چیز کی میں نے ترجیحات بنا دی، تو بیکری آئٹم نکالیں زندگی سے. اگر واقعی میں بچے کی صحت کی فکر ہے، بیکری آئٹم کو زندگی سے نکالیں، فطرت کی طرف آئیں. اور فطرت کا مطلب فطری خوراک. اور مزید سیکھیں، جانیں. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کو صحت کے بارے میں رائے دے سکتا ہے. کسی غذا کے ماہر سے مل کر مشورہ کیا جا سکتا ہے، جناب یہ ہماری پریکٹس ہے، کیا اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں. دوسری بات غذا کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو بہتر کرنی ہوگی وہ یہ کہ ورزش کے کلچر کو خدا کے لیے اسٹارٹ کریں. یہ بالکل زیرو لیول کے پر آ گیا ہے، زیرو لیول کے پر. ایک ماں کا بس نہ چلے کہ بچہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک صرف پڑھتا رہے. یقین کریں، معذرت کے ساتھ میں خصوصاً ماں کو ضرور بولوں گا، وہ باپ کی میں نے ملٹیپل ورائٹیاں دیکھی ہیں، لیکن ماں کے اندر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بس نہ چلے گا بچہ اٹھے اور رات سونے تک صرف فقط وہ پڑھتا رہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر بچے کی سوچنے سمجھنے کے انداز کو ہمیں بہتر کرنا ہے تو بہرحال وہ جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارے لب و لہجے ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، بہرحال ہمیں اس سے بہتر کرنا ہوگا. مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم بچے کی حوصلہ افزائی تنقید کے مقابلے میں کم از کم 4 گنا 5 گنا زیادہ کریں. تنقید کے مقابلے میں حوصلہ افزائی کا مطلب لاڈ پیار نہیں. حوصلہ افزائی کا مطلب لاڈ پیار کہ میں بات نہیں کر رہا، نہ میں اس کی پرمیشن دے رہا ہوں، بلکہ حوصلہ افزائی کا مطلب بالکل جینین فطری. کوئی بات اچھی لگی آپ اس کو دل کی گہرائی سے بولیں. اس نے کوئی ڈرائنگ بنائی، اب بتائیں کہ ماشاءاللہ بیٹا مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کا یہ کلر آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں سے کلر تھوڑا سا باہر نکل گیا، اگر یہ بھی اندر ہوتا تو یہ اور، مطلب جینین، مکھن پالش والی نہیں، فطری طور پہ. اور حوصلہ افزائی ایسے کریں کہ وہ بہکے نہیں، اور کبھی تنقید کی ضرورت پیش آئے تو ایسے کریں کہ وہ زخمی نہ ہو اندر سے. ٹھیک ہے، میں لاڈ پیار کے کلچر کی بات نہیں کر رہا. کئی فیملیز ہیں جو پچھلے دنوں رابطے میں رہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کا ریشو اچھا خاصا بڑھتا جا رہا ہے. اور اس طلاق کے ریشو کے بے شمار اسباب ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا سبب یہ بتاؤں، میرا اپنا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ بچی یا وہ بچہ جو لاڈ پیار کے ساتھ پلا بڑھا، وہ بچی جو لاڈ پیار کے ساتھ پلی بڑھی یا پلا بڑھا، عموماً ان کے خاندانی معاملات انتہائی کمزور ہوتے ہیں. یہ وہ بچہ یا وہ بچی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے عزت کا مسئلہ بن جاتی ہیں. نہیں، پہلے انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا، میں تو برابر میں کھڑی ہوئی تھی، اس نے تو مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اور وہ جناب ایک عذاب آ گیا. نہیں، میں تو گیا تھا، انہوں نے اس کو کہا پہلے بیٹھنے کے لیے، میں تو کھڑا ہوا تھا، انہوں نے تو میری بے عزتی کر دی، انہوں نے مجھے تو نہیں کہا کہ آپ بھی تشریف رکھیں، تو میں تو ساری زندگی اس گھر کے اندر نہیں جاؤں گا. مطلب یقین کریں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ کئی گھرانوں کے اندر طلاق، میں یہ اعتراف کر رہا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بہت اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف لاڈ پیار بھی بے شمار گھرانوں کو تباہ کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ اتنے حساس انسان بنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے لیے بے عزتی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ زندگی میں فیس نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کو. تو مختصر سی بات یہ کہ بہرحال آپ بچے کی فزیکل گرومنگ پہ توجہ دیں.
ورزش کے کلچر کو بنائیں. جتنی فکر پڑھائی پہ کرتے ہیں اس کی دگنی فکر آپ بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کریں. کوئی ایک اسپورٹس اس کو ضرور پروفیشنلی سکھائیں, کوئی ایک اسپورٹس اس کو ضرور پروفیشنلی سکھائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ہی بتا دیں, کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں موقع ملے تو بچے کو آپ مارشل آرٹ کی ٹریننگ ضرور سکھا دیں. دوسری بات یہ کہ آپ بچے کی جذباتی تربیت کو خصوصیت کے ساتھ فوکس کریں. ٹھیک ہے, جذباتی تربیت کا کیا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے جذبات آپ کے اختیار میں ہونے چاہیے, آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے, جذبات آپ کو کنٹرول نہ کرتے ہوں. ایک کیس اسٹڈی میں اکثر سناتا ہوں. اچھا چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو لائیو نہیں جانے چاہیے, تو میں کیس چینج کر رہا ہوں. میں کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گھرانہ, اور اس گھرانے کے اندر بچی کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ جناب میرا جو ہے رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ رشتہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال قائم رہا. اس بچی نے, یعنی جب اس کو ریزن پتہ چلا نا کہ یہ رشتہ کیوں ختم ہو گیا, تو وہ ریزن اتنا سمجھیں کہ وہ عجیب سی بات تھی کہ وہ مجھے جو ہے نا وہ اس کی آنکھ کے اوپر جو ایک بلیک کلر کا ایک جو وہ بنا ہوا نا وہ تل, وہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس لیے کہ جب منگنی ہوئی تھی تو وہ لڑکا کہیں اور تھا, باہر تھا. پیرنٹس نے منگنی کر دی. 1 سال کے بعد آمد ہوئی, اور جب انہوں نے مختصر ملاقات کروائی تو اس ماتھے پہ ایک تل کی وجہ سے اس نے کہا نہیں مجھے تو لڑکی اچھی نہیں لگ رہی. تو جب لڑکی کو یہ پتہ چلا کہ اس تل کی وجہ سے میں ریجیکٹ کر دی گئی ہوں, اس نے اس تل کو جو ہے وہ بلیڈ سے اکھاڑ دیا اور اپنے آپ کو انجرڈ کیا, اپنے آپ کو زخمی کیا. تقریباً اچھا وہ تو بظاہر ٹھیک ہو گیا, لیکن جو ذہنی طور پہ وہ جس کیفیت سے گزری, تقریباً 2 سال ماہر نفسیات نے اس کی ذہنی بحالی کے پر کام کیا. تو یہ 2 سال جو اس کی زندگی کے برباد ہوئے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جذباتی تربیت کتنی ضروری ہے. یہ ابا جی جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا میں شام 5 بجے آ جاؤں گا, وہ 6 بجے آ گئے. جب 6 بجے آ گئے تو 21 توپوں کی سلامی مل گئی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کچھ لوگ سمجھ گئے, کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اسی طرح سے کبھی خاتون سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو جس طرح سے مرد حضرات ان کے پر شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو سنا رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب جذباتی استحکام میرے اندر نہیں. اور یہی چیز بچوں کے اندر بھی جاتی ہے, چاہے پھر وہ شادی کر لیں, چاہے ان کے اپنے دفاتر کے مسائل ہوں, چاہے وہ کچھ بھی مسائل ہوں. تو اس کے پر ضرور توجہ دیں. اس کو توجہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں. نمبر 1, بچے یہ مشاہدہ نہ کریں کہ ان کے اماں ابا آپس میں لڑیں, بند کمرے میں لڑ لیں, لیکن بچے کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہر حال میں میرا باپ میری ماں کی عزت کرتا ہے. بچے کی آنکھ کی کیا دیکھے اپنی ماں کے لیے کہ کچھ ہو جائے دنیا کی ادھر ادھر, لیکن میرا باپ میری ماں کی عزت کرتا ہے. اور یہی رویہ خاتون کو بھی اپنانا ہوگا کہ بچہ جب مشاہدہ کرے اپنی ماں کا تو وہ یہ دیکھے کہ میری ماں ہر حال میں میرے باپ کی عزت کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل بہرحال جو ہے وہ انشاءاللہ مفید بھی رہے گا اور کامیاب بھی رہے گا. اس پہ قمر بھائی جو ہیں وہ بات بھی کریں گے, ان کا اصل موضوع بھی ہے فیملی کے حوالے سے. اچھا اسی طرح سے ذہنی تربیت کی ہم بات کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر ذہین بنے تو اس سے گپ شپ کریں, اس سے بات چیت کریں. گپ شپ ایسے مطلب کیا مطلب ہے گپ شپ کا, جیسے آپ اپنی سہیلیوں سے کرتے ہیں, جیسے آپ اپنی بہن سے 1 گھنٹہ یو فون کا پورا پیکج 1 روپیہ بھی جب تک ہم نہ نپٹا دیں تو ہماری بات ختم نہیں ہوتی. تو ویسے آپ گپ شپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے کریں, جیسے ہم اپنے کلائنٹ سے کرتے ہیں گپ شپ. اور رات سوتے ہوئے کوئی اچھی کہانی آپ سنائیں, اگلے دن اس کہانی سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں. ٹھیک ہے. بچوں کو ایسا موقع فراہم کریں کہ وہ فطری طور پہ غور و فکر کریں. بچوں کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ فطری طور پہ غور و فکر کریں. اس کا کیا مطلب؟ چھوٹی سی مثال اگر میں آپ سے کہوں کہ چلیں بتائیں اس کمرے میں وہ کون کون سی چیزیں جو بے سے شروع ہوتی ہیں, سوچیں 30 سیکنڈ ذرا. یہ ہے میرا مطلب غور و فکر. بچے کی عمر کے حساب سے چلو بیٹا ریسرچ کرتے ہیں, بتاؤ اس کمرے میں کہاں کہاں ٹرائنگل نظر آ رہا ہے, کہاں کہاں اسکوائر نظر آ رہا ہے, کہاں کہاں ریکٹینگل نظر آ رہا ہے. بچوں کو ایسے مواقع فراہم کرنا کہ وہ فطری طور پہ غور و فکر کرے, تو آپ یقین کریں کہ آپ ذہنی صلاحیت بڑھانے میں اپنے بچے کی مدد کر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو پچھلے کئی عرصے سے والدین سے میں پوچھ رہا ہوں, جی بتائیں آپ کے پاس کیا چیلنج ہے, وہ
بہت کم والدین نے کہا کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کیسے کریں. سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. اس کے لیے سوچیں کہ صبح سے لے کے اور رات تک جو ہمارے شب و روز ہیں ہمارے گھر کے اندر, ہمارے شب و روز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم گزار رہے ہیں. مطلب اس پہ کیا مجھے یا کسی بھی شخص کو کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن کن چیزوں کا خیال نہیں رکھنا. آفریدی کرکٹ پچ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک پرانی مثال دے رہا ہوں, ایک فیملی کے اندر آبزرویشن آئی تو میں نے دیکھا 3 گیندیں رہ گئیں اور ابھی اسکور رہتا ہے, تو مطلب چلیں جی, جب مغرب کی نماز کے لیے گئے تو 1 رکعت ملی اور دوسرے دن تھپڑ کھینچ کے مار دیا. بے غیرت, شرم نہیں آتی, اذانیں ہو رہی ہیں, کارٹون دیکھ رہا ہے. تو یہ الگ ایک معاملہ ہے کہ وہ بچے کی جو دوگلی پرسنالٹی ہے وہ بن رہی ہوتی ہے. وہ یہ سیکھتا ہے سارے عمل کے نتیجے میں کہ اچھی باتیں کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس پہ عمل کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے, قطعاً ضروری نہیں ہے. والدین کی حیثیت سے ایک ویژن بنا لیں اپنے بچوں کے لیے. میری رائے ہے ایک ویژن بنا لیں کہ اپنے بچے کی ایسی تیاری کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنے, نمبر 1. نمبر 2, عہد حاضر کے چیلنجز کو فیس کر سکیں, عہد حاضر کے چیلنجز کو فیس کر سکیں. اور مزید اس کو آسان کرنا ہے تو ایک لفظ ہم استعمال کریں کریکٹر, اور ایک لفظ ہم استعمال کریں کمپیٹنسی. اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد, صلاحیت اور صلاحیت, اس کو فوکس کر لیں کہ یہ کرنے کے اصل کام ہیں. کریکٹر کی بہت ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا فائز صاحب کی, وہ اس میں بڑی پیاری ایک مثال تھی کہ رات کے 3 بجے ہیں, آپ کسی سگنل پہ رک گئے, اور کیوں رک گئے کہ وہ ریڈ سگنل ہو گیا, نہ کوئی پولیس والا نہ کوئی دیکھنے والا, پھر بھی آپ نے بریک لگا دی. یہ کریکٹر ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ کریکٹر ہے. لیکن یہاں پہ جس کریکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی کریکٹر, کردار, اور بلکہ میں کہوں کہ ہمیں روحانی تربیت پہ توجہ دینی, تو روحانی یا روحانیت کا ایک مفہوم جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ یہ کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جتنا زیادہ سے زیادہ اطاعت گزار ہے, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا زیادہ سے زیادہ اطاعت گزار ہے, وہ روحانیت کے اعتبار سے اتنی ہی بلندی کے پر ہے, وہ روحانی اعتبار سے اتنی ہی بلندی کے پر ہے. اور جو اطاعت گزارے میں جتنا کمزور ہے وہ روحانی اعتبار سے اتنا ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے جی, میں 1-2 مثال دے کے بس انشاءاللہ 7-5 پہ میں اس کو کلوز کر دوں گا. دیور کو جاب ملی اور بھابھی نے اس کو مبارکباد دی, اور یہ مبارکباد گلے مل کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. اور پھر ابا جی کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا گھٹیا حرکت ہے. وہ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, ابا جی آپ کی سوچ, بڑے مزے سے میں اور آپ بٹھا کے بچوں کو یہ ڈرامے دکھا رہے ہیں. اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کا اظہار نہ کروں تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اب ڈرامہ ہے, شادی شدہ شخص شادی شدہ عورت کو یہ بول رہا ہے, یعنی وہ ہماری جو جنریشن ہے اس کو منافقت کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. ہم مزے سے بچوں کو بٹھا کے وہ ڈرامے دکھا رہے ہیں. کرکٹ ہم دیکھتے ہیں نا, ہم باقی چیزیں نہیں دیکھتے, کوئی بات نہیں, وہی کرکٹ لائیو آ رہا ہے جنوبی افریقہ سے, وہی کرکٹ میچ آ رہا ہے لائیو یو کے سے, چھکے چوکے پڑے تو جو مناظر آتے ہیں کین وی افورڈ. تو دوبارہ میں بولوں افلا تعقلون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور جو میرے ایکشنز ہیں دونوں کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے. مثلا میں نے آپ سے آغاز میں کہا نا, میں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو, یہ میری خواہش ہے, اور میرے ایکشنز کیا ہیں, میں نے وہ بروز بھی کھانا ہے, پھر وہ بیف بریانی بھی کھانی ہے, اور پھر میں نے اس کے بعد پیپسی بھی. دونوں کا میچ ہونا ضروری ہے, دونوں کی میچنگ کا ہونا ضروری ہے کہ جو میری خواہشات, ان خواہشات کو پانے کے لیے جو میرے ایکشنز ہیں دونوں کا میچ ہونا ضروری ہے. اگر دونوں میں میچنگ نہیں ہوگی تو خواہشات رہیں گی جو پوری نہیں ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خالی کڑھن کا شکار ہوتے ہیں. بس میں اس کو اشاریے کے طور پہ بس میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ تربیت پہ توجہ دینی, یعنی اس کی جسمانی, ذہنی, معاشرتی, اس کی جذباتی, اس کی روحانی تربیت کی فکر کریں, اصول بنائیں اور اپنائیں. اصول کا مطلب کئی ایسی فیملیز ہیں جن کے اندر یہ اصول طے شدہ ہے کہ 10:30 بج گیا, موبائل ایک جگہ جمع ہو جائے گا, اور کمرے میں کسی اولاد کا موبائل کمرے میں نہیں ہوگا. کون سی اولاد؟ جو 18+ ہے. اور کئی ایسے گھرانے جن کے بچے 18+ ہیں, ان کے پاس موبائل ضرور موجود ہیں لیکن اینڈرائڈ نہیں ہے.
یہ ان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو مل جائے گی. ابھی اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جبکہ وہ ٹیکنالوجی سے اچھی طرح آشنا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی سے محروم کیا گیا ہے, لیکن ساری چیزیں ڈسپلن کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے بحیثیت پیرنٹس اہداف کا تعین کریں اور پھر کرنے کے کاموں کو ترجیح دیں. اہداف کا تعین مطلب آپ اس کی فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹارگیٹس بنائیں, اس کی پڑھائی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جو پروسیجرز ہیں اس پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. غذا کی بات ہو گئی, ورزشوں کی بات ہو گئی. آپ بچوں کو ابتدائی عمر میں ان کو ہنرمند بنائیں. ہنرمند کا مطلب میں میکینک یا ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا. 4 بنیادی ہنر اسکول سے یا درسگاہ سے ہی سکھائے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کام ماں اور باپ بھی کر سکتے ہیں. 4 بنیادی ہنر جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. اس کی لسننگ اسکلس کو بہتر کریں, اس کی اسپیکنگ اسکل کو بہتر کریں, اس کی ریڈنگ اسکلس کو بہتر کریں, اس کی رائٹنگ اسکلس کو بہتر کریں. اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ہنر ہیں. اسی طرح سے اس کو یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو تھنک, واٹ ٹو تھنک کے فلسفے پہ نہ جائیں کہ کیسا انسان سوچتا ہے, کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں, کس طرح سے کسی کو قائل کیا جاتا ہے. یہ بنیادی ہنر ہیں جو ہم کہتے ہیں 2025 یا 2030 میں جن مہارتوں کی ہمیں ضرورت ہوگی یہ اس کے لیے بنیادی کام کریں گے. گھروں میں لائبریری کے کلچر کو لازمی فروغ دیں. ہر مہینے 10,000 15,000 اگر آپ امتیاز پہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں 500 روپے 1000 روپے کچھ کتابوں کے لیے بھی آپ خرچ کر لیں. اعتماد دیں بچوں کو, بھروسے کے ساتھ تعلق کو مستحکم کریں. اس پہ بھی ہماری بریک سے پہلے بات ہو چکی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے شعوری طور پہ کام کرنا ہوگا جناب. شعوری طور پہ, وہ فقط دل میں خواہش رکھنے سے بات نہیں بنے گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور اس پہ بات کریں گے.